کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ ایک بار ختم قرآن فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام فرماتے، یعنی عبادت فرماتے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتے، اور تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی میں گریہ کیا ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ انتقال کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی۔ لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ والد محترم علیہ رحمت اللہ الاکرم روزانہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ اور منقول ہے کہ جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ سے قرآن کریم کے متعلق ہی پوچھے، اگر وہ قرآن سے محبت کرتا اور اسے پسند کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اگر قرآن سے محبت نہیں کرتا تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید، آسمانی کتاب، قرآن مجید، پیاری پیاری ہے کتاب، قرآن مجید، سب سے آخری کتاب، قرآن مجید، بابرکت کتاب، قرآن مجید، باعظمت کتاب۔ قرآن مجید۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے ہی پتھروں سے چشمے بہے ہیں جس دم، کتنے ہی پتھروں سے چشمے بہے ہیں جس دم، عطار نے رلایا مدنی مذاکرے میں۔ میں نے مدنی مذاکروں میں ایک بات دیکھی ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ جتنا بھی کلام فرماتے ہیں وہ علمی تحقیقی اور انتہائی درجے کی احتیاط پر مبنی ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ مدنی پھول بھی ملتا ہے کہ ہمیں بھی یوں تو ہر معاملے میں یہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن بالخصوص دینی معاملات میں بہت احتیاط سے کلام کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت نہایت شفقت سے پیش آتے ہیں، اور سوال جو کرتے ہیں تو ان کا وہ انتہائی احتیاط سے اور دلیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں شرعی لحاظ سے، تو یہ اچھا طریقہ کار ہے۔ آج یہ مجھے سیکھنے کو ملا کہ ان کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور نماز کے حوالے سے پہلے مجھے تو کوئی علم میں نہیں تھا، اور یہاں آ کے نماز کے حوالے سے مجھے کافی سیکھنے کو ملا، اور نماز بھی میری ماشاءاللہ اب آ کر درست ہوئی ہے۔ امیر سنت نے آج کے مدنی مذاکرے میں داڑھی کا ذہن دیا، اور اسلامی بہن کو پردوں کا بھی ذہن دیا، اور نماز کے حوالے سے بھی کافی ماشاءاللہ معلومات اس میں ملی ہے۔ ماشاءاللہ ایسی ایسی معلومات ہوتی ہے جو بندوں کو پتہ نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ کعبے کی طرف تھوک پھینکنا، تو امیر سنت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو ہے نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح لوگ جو ہے کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب تو نہیں کرتے لیکن بعض اوقات پیٹ کر دیتے ہیں، ان کو معلومات نہیں ہوتی، لیکن امیر سنت نے فرمایا کہ پیٹ کرنا بھی حرام ہے، اور اس طرح کے بہت ساری واقعات، معلومات، متفرق معلومات جو تقریباً بہت ساری کتابوں کو مطالعہ کرنے سے حاصل ہوگا، وہ ادھر ایک مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ سننے سے ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی. اب افطار کا وقت آ گیا مسجد میں افطار کر نہیں سکتے. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اب بے شک افطار بھی کر لیجئے. تاہم یہ کہ مناسب طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر لی جائے. اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کرنے کی ضرورت پڑی تو پھر اس میں یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے کر کے کچھ ذکر و درود کر لیے جائے چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1444 ہجری کے ذوالحج شریف کی آج 27ویں شب کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود السلام پیج نمبر 8 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 27. قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا. نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ اب سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. اگر بھول ہوئی تو انشاءاللہ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور میرا سوال ہے کیا یہ کافر ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو فرشتہ ہوتا ہے کیا وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں اور کیا ان کو نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں؟ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اس کو ہمزاد بولتے ہیں وہ تو کافر ہوتا ہے. رہا یہ کہ دیگر فرشتے اعمال لکھنے والے ان کے لیے مسلمان کی اصطلاح تو نہیں بولی جاتی. البتہ یہ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور ان میں کفر کا تو کیا گناہ کا بھی تصور نہیں ہے. یہ پوچھا کیا نیکی کی دعوت دیتے ہیں فرشتے کرامن کاتب بھی ان کا تو نیکی کی دعوت دینے سے پڑھا نہیں کہیں اور دین الہام. یعنی اس طرح جس طرح ہمارے یہاں نیکی کی دعوت کا ایک تصور ہوتا ہے وہ انداز تو نہیں ہے. باقی یہ کہ جو دلائل ہوتے ہیں اور نشانیاں ہوتی ہیں وہ تو ہر انسان کے لیے واضح کی جاتی ہیں حق کی کہ جس کے ذریعے سے وہ سیدھی راہ کے اوپر چل سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مجھے حضرت صاحب سے یہ ایک سوال یہ کرنا ہے کہ دعوت اسلامیہ مختلف مجھے امام صاحب سے یہ سننے میں اتفاق ہوا ہے وہ فرماتے ہیں 15 سال سے کم ایج کا بچہ ہو اس کو پچھلی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے وہ اس اگلی صفوں میں کھڑا نہیں ہو سکتا. جبکہ میں نے مختلف اور بھی لوگوں سے مفتی کرام سے سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ 8 سال کا اگر بچہ ہو
اس کو اسی صف میں کھڑا رہنا چاہیے، اس کو پیچھے نہیں کر سکتے، جو پیچھے کرنے والا وہ گناہ گار ہوگا۔ تو حضرت صاحب اس بارے میں رہنمائی فرمائیے کہ کس ایج کے بچے کو اسی صف میں کھڑا رکھا جائے اور کس ایج والے بچے کو پیچھے کر دیا جائے۔ پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو پیچھے سے انکل آ کے مجھے اگلی صف سے پچھلی صف میں کر دیتے ہیں، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ 15 سال کا اعلان نہیں ہوتا ہوگا، 15 سال سے چھوٹے نابالغ بچے کہ 12 اور 15 سال کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے اسلامی سن کے حساب سے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب ہر ایک کو ایک ایک کو پوچھنے سے تو رہے کہ آپ بالغ ہیں یا نہیں۔ تو اب یہ مسئلے ان بچوں کو پتا ہونے چاہیے۔ اب یہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ ان کے والد صاحب کی ہے کہ ان کو سکھائیں کہ بچہ کب بالغ ہوتا ہے۔ جب انہیں بلوغ کے قریب پہنچے، بالغ نے قریب پہنچے، تو باپ کو چاہیے کہ بچے کو اس کی نشانیاں وغیرہ بتائیں۔ آپ شرماتے ہیں گھروں میں ٹی وی پر بے حیا عورتیں ناچتی ہیں تو شرم نہیں آتی، نہ دین کا مسئلہ بتانے میں آپ کو شرم آتی ہے۔ عجیب لوجک ہے۔ تو دین کے مسئلے بتائیں۔ لڑکی 9 سے 15 کے درمیان بالغہ ہوتی ہے تو ماں کو چاہیے وہ اس کو اس کا مسئلہ بتائے کہ بالغہ کیسے ہوتی ہے۔ ہاں یہاں باپ کو حیا آئے گی، یہ سمجھ میں آتی ہے بات، تو ماں ہے نا، ماں سمجھا دے، بڑی بہن اگر اس کی ہے وہ اس کو سمجھا دے، کوئی بھی صورت نکال دیجئے کہ اس کو سمجھایا جائے بچوں کو۔ تو اس طرح یہ کہ بچوں کو مسئلے پتہ ہوں گے۔ تو اس لیے وہ 15 سال سے چھوٹے نابالغ بچے، کہ بچہ اگر 15 سال کا ہو گیا ہجری سن کے حساب سے، چاہے بلوغ کے آثار بالغ ہونے کی نشانی ظاہر ہوئی نہیں ہوئی، وہ بالغ ہو گیا۔ لڑکی بھی 15 سال پورے کی ہو گئی تو بالغہ ہو گئی۔ اب نماز روزے جو بھی ہیں ان کے احکام ان پر نافذ ہو گئے۔ نماز تو فرض ہو گئی کہ روز ہی 5 ٹائم کی ہے، رمضان آنے پر اب روزہ بھی فرض ہو جائے گا۔ مالک نصاب ہوں گے، سال گزرے گا، جو بھی شرائط پائے جائیں گے تو حج اور زکوٰۃ بھی فرض ہوگا، پھر اسی طرح حج بھی فرض ہوگا شرائط پائے جانے کی صورت میں۔ تو اس کو مکلف کہتے ہیں کہ مکلف ہو گئے، شریعت کے احکام کے پابند ہو گئے۔ مکلف مانے پابند۔ تو یوں مطلب یہ کہ 8 سال والا وہ کوئی مفتی صاحب نہیں ہوں گے، تو ہمارے ہاں عام طور پہ بول دیتے ہیں 2-4 مسئلے اگر کوئی جانتا ہو یا بتاتا ہو تو وہ مفتی صاحب ہے۔ مفتی ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، 8 سال سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ وہ بات وہی ہے کہ جو میں نے اس کی کہ بالغ اور نابالغ۔ اچھا، اب بچہ صف میں جب صفیں ترتیب پا رہی تھی اور ایک نابالغ بچہ تھا اس وقت، اور وہ نماز کو سمجھتا ہے، نماز جانتا ہے، تو اس کو تو وہ بھلے پہلی صف میں کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایک سے زیادہ ہوں بچے تو ان کی صف پیچھے بنائی جائے، مردوں کے پیچھے، آدمیوں کے پیچھے بنا دی جائے۔ یہ نہیں کہ اس کو دوسری صف میں بھیج دی، جبکہ دوسری صف میں بھی لوگ ہیں، یا بعض لوگ پکڑ کے کونے میں بھیج دیتے ہیں۔ کونا بھی صف میں شامل ہوتا ہے، کونے میں بھی نہیں بھیج سکتے کہ صف ہوگی پیچھے بچوں کی۔ تو اب نہ بڑوں کو مسائل پتہ ہوتے ہیں، تو اب بچوں کا تو کیا مطلب بیچاروں کا وہ ذکر کرنا۔ تو یوں پھر بچوں کی بازوں کا دل آزاری بھی کرتے ہیں، جیسے بچہ کو دل جلا ہوگا نا، انکل مجھے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ تو وہ اس طرح مطلب کہ پیار سے شفقت سے بھیجنا چاہیے۔ نماز اگر شروع کریں تو توڑی نہ جائے۔ نہیں، کوئی نابالغ بچہ اگر صف میں کھڑا ہو گیا اور نماز جانتا ہے تو اس سے صف نہیں ٹوٹتی، گناہ نہیں ہوتا۔ ایک سے ہے نا کہ 2 بھی کھڑے ہو گئے، ایک بات ہے 3 بھی کھڑے ہو گئے بچے، تو گناہ نہیں ہے، صف نہیں ٹوٹے گی۔ بچے نماز جانتے ہوں، ایسے بچے۔ البتہ ایسے بچوں کو جان بوجھ کر صف میں کھڑا کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، ایسا نہ کیا جائے، پیچھے کی صف بنائی جائے۔ یہ اس کا مسئلہ، بچوں پر شفقت نہیں کریں گے تو یہ بچے پھر مسجد کے بجائے کہیں اور نکل جائیں گے۔ ان کو جھاڑنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، جو سیریس بچے ہوتے ہیں، اور ان کو مطلب کسی طرح بھی ان کی دل آزاری کا سبب نہیں بننا۔ ان کو بیچاروں کو مسئلے پتہ نہیں ہوتے تو کھڑے ہو جاتے ہیں آگے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اوپر سے آئی بکری تیز، ادھر ڈمپر لگ گئے اس پر،
اور پیٹ وغیرہ نکل گیا ہے، سانس تھی اس کے اندر، ہم لوگوں نے حلال کیا اس کو، یہ حلال ہے یا مردار ہے؟ کیا دکھایا کچھ؟ غالباً یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے یہ بکری وغیرہ کوئی گری، اس میں سانس ابھی تھی کہ انہوں نے اس کو حلال کر دیا، ذبح کر دیا۔ اچھا یہ بکری ہے، غالباً اچھا پہاڑ سے گر گئی، جی اچھا پہاڑ سے گر گئی بکری، زخمی ہو گئی، اور اس میں اگر علامت ہے زندگی کی تب تو ذبح کرنے سے وہ حلال ہو جائے گی، لیکن اس میں پھر یہ لکھا ہے علامت سے کہ جیسے اس نے پاؤں سکیڑ لیے بکری نے تب تو حلال ہے، اور اگر پاؤں پھیلا دیے تو حرام۔ اگر اس نے بکری نے ذبح ہوتے ہی آنکھ کھول دی تو حرام، آنکھیں بند کر لی تو حلال۔ تو بہار شد میں لکھا ہے کہ کسی طرح اس کی زندگی کے اس میں آثار علامات ہو کہ یہ زندہ ذبح ہوئی ہے تو حلال ہے۔ یہ یعنی یہ اس وقت نشانی ہے جبکہ پتہ نہ چل سکے، پتہ نہ چل سکے تو یہ علامات بیان کی گئی ہیں، جبکہ پتہ وہ سانس لے رہی ہے تو اب یہ کہا چھری پھرائی تو وہ حلال ہو گئی، ذبح شرعی سے گوشت اس کا کھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کچھ لوگ پان گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دانتوں میں میل آ جاتا ہے، اور اسی طرح کچھ لوگ فلنگ بھی کروا لیتے ہیں، تو کیا اس سے غسل کے فرائض پورے ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ اللہ اللہ، اب یہ کہ ایسا چونا کٹھا جم جاتا ہے کہ وہ چھوٹتا نہیں ہے، کسی صورت سے بھی نہیں چھوٹتا، اب یہ معاف ہوگا کہ نہیں، ہے نا، کہ وہ تو چھوٹتا نہیں، اس کے لیے وہ دانت تو نہیں توڑے گا بندہ، نہ خون نکالے گا گھس گھس کے، تو اگر جتنا چھوٹتا ہے وہ تو جیسے اس میں وہ دانتوں میں پھنس جاتی ہیں، ان کو تو نکالے، ریشے وغیرہ پھنس جاتے ہیں، ان کو بھی نکالنا ہوگا، تو ان کے لیے ٹوتھ پک وغیرہ جو بھی آلات ہوتے ہیں ان کے ذریعے یا مسواک کے ذریعے یا کوئی بھی ایسی صورت کرے کہ یہ نکل جائیں۔ باقی یہ جو جم جاتے ہیں ان کا معاف ہے، جبکہ یہ چھوٹتے ہی نہیں ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیلنگ کروا لی نے وہ جو سوراخ ہوتے ہیں، اب فیلنگ بھی ذرا نکلتی نہیں ہے تو یہ بھی معاف ہے۔ غسل ہو جائے گا، فیلنگ کروا لی تو بھی وضو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک سوال یہ ہے حضور کہ سوتیلے بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ ہر مسلمان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، سوتیلے بھائی بہنوں سے تو کئی طرح کی نسبتیں قائم ہو گئی نا، اب باپ کی طرف سے وہ سوتیلا ہے تب بھی باپ کی رضا اس میں ہے کہ ان کو آپ خوش رکھیں، تھوڑا اچھا سلوک کریں۔ ماں کی طرف سے اگر وہ سوتیلے ہیں تو ماں کی بھی خواہش یہی ہوگی کہ یہ ماں کے لیے تو سگے ہیں نا آپ کے سوتیلے کہ آپ دوسرے باپ سے ہوئے، تو یوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک تو آپ کو کرنا ہی ہوگا، سوتیلے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ وضو کے بعد جو پانی چہرے، ہاتھ یا پاؤں پر رہ جاتا ہے تو اس کو خشک نہ کرنے کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ بہار شریف میں لکھا ہے کہ تری باقی رکھنی چاہیے اعضاء وضو پر، کہ یہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی قیامت کے دن، اور یہ حدیث پاک سے یہ مسئلہ بہار شریف میں لیا گیا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا ایک رسالہ ہے اس موضوع پر، تنویر القندیل، وضو کے بعد اعضاء کو صاف کرنے کے حوالے سے تو بہت تفصیل کے ساتھ امام اہل سنت نے گفتگو فرمائی ہے اس میں، اور یہی ہے کہ بلا ضرورت عادت نہیں بنانی چاہیے کہ پورے کا پورا خشک کر دے، تری کو باقی رہنے دے کہ یہ میزان عمل میں تولی جائے گی۔ اور اس میں یہ خیال رکھنا کہ اتنی یعنی کہ تری ہو کہ وہ تر بتر
آپ مسجد میں آئے وضو کر کے اور قطرے جو ہیں مسجد کے فرش پر گریں تو مسجد کی زمین پر وضو کے قطرے گرانا یہ مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے، یہ دھیان میں رہے. تو انہیں اس طرح ہو کہ وہ قطرے نہ گریں، اتنا مطلب پوچھ پانچ کر بس جھٹکے نہیں کہ ہاتھ جھٹکنا یہ اس کو شیطان کا پنکھا کہا گیا ہے. تو یوں کر کے یوں آہستہ آہستہ نتھار لیں یا تو اس طرح خشک کریں کہ تری باقی رہے. اور اگر کسی نے بالکل گھس کر بھی صاف کر دیا تو گناہگار وہ بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ایک امر مستحب تھا جس سے یہ محروم ہوا، یہ اچھا کام تھا جو اس سے رہ گیا، اس نے پورا خشک کر دیا. یہ وضو کے لیے مسئلہ ہے. ویسے ہاتھ منہ دھوتے ہیں کھانے پینے کے بعد، ان کے لیے یہ مسئلہ تو نہیں ہے ظاہر. غسل کے لیے بھی نہیں ہے. غسل کے لیے بھی اعلیٰ حضرت نے یہ ساتھ میں اصل میں وہ یہ کہ ایک تو تکبر نہ ہو، جیسے متکبرین کی بعض عادتیں لکھی ہیں سنن نبی داؤد اور دیگر کے اندر. یعنی سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہ بیان کیا کہ متکبرین کی طرح عادت نہ بنائیں کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے جسم کے اوپر پانی کی تری ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح عاجزی کرنا یہ ثابت ہے. تو اس لیے کبھی کبھی یہ رہنے دینی چاہیے. اگر جیسے غسل کرنے کے بعد تو خاص طور پہ فرمایا کہ بہت سردی ہے اور تری رکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچے، تو اب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ باقی رہنے دے، تو اچھی طریقے سے خشک بھی وہ کر سکتا ہے. اچھا یہ جو مطلب چلو بچپن میں یہ پڑھا تھا کہ تولیے سے تاکہ اس کے مسام کھلے، تو یہ منع تو نہیں ہے اس میں. بہتر ہے کہ تری غسل کے بعد بھی چھوڑی جائے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ حاجی پر طواف وداع کب کرنا واجب ہے، دن کون سا ہونا چاہیے، اور اگر طواف وداع کے بغیر حاجی میقات سے باہر چلا جائے، مثلا طائف چلا جائے، تو اس کے لیے شرعی رہنمائی کیا ہو؟ آفاقی حاجی اس کو بولتے ہیں جو میقات کے باہر سے آیا. مثلا پاکستان کا حاجی حج کے لیے گیا پاکستان سے، تو یہ آفاقی حاجی ہے. تو آفاقی حاجی کے لیے طواف وداع، طواف رخصت یہ واجب ہے. اس کا وقت جو ہے نا، یہ جب طواف زیارہ سے فارغ ہوا تو اس کا وقت شروع ہو گیا. یہاں تک کہ اگر طواف زیارہ کے بعد اس نے جو بھی پہلا نفل طواف کیا، اگرچہ وہ نفل کی نیت سے کیا، تب بھی اس کا طواف وداع ادا ہو گیا. تو یوں وہ دن وغیرہ اس کے لیے کوئی فکس وہی ہے کہ طواف زیارہ کے بعد. سوال میں پوچھا گیا کہ جیسے طائف چلا گیا، میقات سے باہر چلا گیا وہ، اور اب کیا؟ ہاں، اگر میقات کے باہر چلا گیا تو اس پر دم واجب ہوا، اور پھر اگر آ گیا اندر اور اس نے طواف وداع کر لیا تو دم ساقط یعنی معاف ہو گیا. نفس مسئلہ جاننے سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ طواف وداع اس طواف کو کہتے ہیں جو اپنے وطن واپسی کے وقت بیت اللہ شریف سے رخصت ہونے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ آفاقی یعنی میقات کی حدود سے باہر رہنے والے لوگوں پر مینا سے واپس آنے کے بعد میقات سے باہر جانے سے پہلے کرنا واجب ہے. البتہ طواف وداع کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہو جاتا ہے. طواف زیارت کے بعد کوئی بھی نفل طواف کر لیا تو وہ طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا، جبکہ وطن واپسی کا پکا ارادہ ہو. لہذا جو حاجی طواف زیارت کے بعد نفل طواف کر لے اس کا طواف وداع ہو جائے گا، اس کے ذمہ طواف وداع واجب نہیں رہے گا. ہاں مستحب اور افضل یہ کہ عین واپسی کے ارادے کے وقت باقاعدہ مستقل طواف وداع کی نیت سے یہ طواف کیا جائے تاکہ آخری ملاقات بیت اللہ شریف کے ساتھ ہو. تمہیدی گفتگو سمجھنے کے بعد نفس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ آفاقی پر میقات سے باہر جانے سے پہلے طواف وداع کرنا واجب ہے.
اگر کوئی شخص طواف ودا کرنے سے پہلے طائف وغیرہ زیارات کے لیے یا وطن واپسی کی غرض سے چلا گیا تو جب تک میقات کی حدود سے باہر نہ گیا ہو واپس آ جائے، اور اگر میقات کی حدود سے نکل گیا تو اب اختیار ہے خواہ عمرے کا احرام باندھ کر واپس آ جائے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد طواف وداع کر لے، یا واپس نہ آئے اور دم ادا کرے۔ اگر عمرے کا احرام باندھ کر واپس آ گیا اور عمرے کی ادائیگی کے بعد طواف وداع کر لیا تو دم معاف ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، یعنی معاف ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ ہاں ظاہر ہے وہ باہر گیا، طائف تو میقات کے باہر ہے، تو اب تو احرام بھی واجب ہو گیا نا، احرام کے ساتھ آنا ہوگا۔ تو مثلا احرام عمرے کا باندھا اس نے تو عمرہ کر لے، اب طواف وداع کر لے، اور یہ یوں گیا تو اس نے کہ ترک واجب بھی کیا، توبہ بھی کرے، سمجھ میں آتا توبہ بھی کرے۔ یہ سنا ہے کہ طائف اب زیارتوں کے لیے حاجی جاتے ہیں، اب کوئی نئی صورت بنی ہو؟ جی ہاں، بکثرت جاتے ہیں، اور اس میں کافی سارے اس طرح کے سوالات بھی موصول ہوتے ہیں کہ یا ان کو کوئی غلط فہمی ڈال دیتا ہے کہ طائف ایسے ہی ہیں جیسے آپ وہاں پہ جہرانہ چلے گئے، کوئی اور زیارت پہ چلے گئے، حالانکہ وہ میقات کے اندر ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سر طائف تو قریب ترین میقات ہے، مگر میقات ہے، طائف حدود میقات سے باہر ہے، اور اگر طائف کوئی جائے گا تو وہ میقات سے باہر ہو گیا۔ اب مکہ مکرمہ آنا چاہے تو اس پر واجب ہے کہ احرام باندھے۔ اب وہ ڈرائیور تو دن میں 10 بار جاتے ہوں گے، ہے بھی بہت قریب ہے طائف۔ اصل میں وہ ہے بھی یہ معاملہ کہ طائف سے جو آتا ہے تو گاڑی ڈائریکٹ حرم کی حدود میں آتی ہے، یعنی یوں بھی نہیں ہے کہ حل میں جاتی ہو، ڈائریکٹ حرم کی حدود کے اندر آئے گی، تو کوئی صورت بھی نہیں ہے بغیر اس میں احرام کے آنے کے۔ تو حل میں بھی آئے گی تو فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ حل میں بھی باہر والے کے لیے تو میقات میں داخلے کے لیے احرام واجب ہے۔ اچھا ہاں، تو جو مسئلہ بتا دیجیے۔ اصل میں وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حل کے اندر چلے جائیں گے، لیکن جو گاڑی آتی ہے، جو معلومات ہے، پوچھا بھی گیا اور بتایا بھی گیا کئی مرتبہ میں وہاں سے کہ گاڑی ڈائریکٹ حرم کے اندر ہی آتی ہے، حل میں بھی نہیں جاتی۔ تو اس لیے بہت زیادہ بالخصوص جو اسلامی بہنیں جاتی ہیں طائف، تو وہ پہلے مشورہ کر لیں کسی دارالفتہ اہل سنت میں، کسی بھی معتمد سنی مفتی صاحب سے، اس کے بعد پھر کہیں جانا ہو، شرعی طور پہ اجازت ہوتی ہے تو پھر جائے، ورنہ نہ جائے کریں۔ اللہ، مدینہ شریف بھی آنا جانا کرتے ہیں، ڈرائیور تو پھیرے لگا رہے ہوتے ہیں بیچارے یار۔ مدینہ منورہ بھی میقات میں داخل نہیں، مدینے سے جو مکے آنا چاہے اس کے لیے بھی احرام واجب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا، ابھی اوپر طائف کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہمیں سوالات آتے رہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ طائف سے ڈائریکٹ حرم کے اندر ہی اترتے ہیں، تو مقصود یہ تھا کہ گاڑی عام طور پہ حرم کے اندر آتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ درمیان میں حل نہیں ہے، حرم اور میقات کے درمیان وہاں بھی حل یہ موجود ہے۔ جی جی، سبحان اللہ۔ علم کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھائیں اب۔ حرم اور میقات کے درمیانی جو ہے، اچھا حرم ہمارے یہاں عموماً مسجد الحرام کا جو ہے نا پورے مسجد احاطہ، اس کو لوگ حرم بولتے ہیں، اگرچہ ہے یہ بھی حرم، ہے یہ بھی حرم، لیکن حرم کی حدود بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ پہلے تو پورا حرم میں مانا جاتا تھا، اب یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ مکہ شریف کی توسیع ہو گئی ہے، اب توسیع تو ہوئی ہے کافی، یعنی کہ یہ اس کا رقبہ بڑھا ہے، اب ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ کچھ حصے شہر کی حدود میں آ گئے ہیں کہ جو حل کے ہیں، حرم کے نہیں ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سنا یہی ہے، اب جو وہ کچھ حصے جو ہے وہ جغرافیائی اعتبار سے، اب جیسے کہ مسجد عائشہ
یہ حرم میں نہیں ہے، یہ حل میں ہے جہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. لیکن اب یہ کہ بالکل یعنی کہ اس کا انداز جو مکہ شریف کے اندر ہی ہے، بلکہ مینا شریف تک بھی غالباً اب عمارتوں کا سلسلہ کہیں کہیں سے جا رہا ہے. لیکن مینا ایک فکس ہے حاجیوں کے لیے، یہ شہر کا حصہ نہیں ہے، یہ گاؤں ہے. یہ جو یہاں عمارتیں بنانے کی بھی رہائش اختیار کرنے کی مینا شریف میں، مزدلفہ شریف میں، عرفات شریف میں جس طرح پلازے اور عمارتیں بنتی ہیں وہاں بنانے کی اجازت ہی نہیں، کیونکہ یہ حاجیوں کے لیے جگہ مخصوص ہے. اگر اس کو شہر بنا دیا گیا، بازاریں اور عمارتیں اور سب آبادیاں ہو گئی تو حاجی کہاں جائیں گے؟ تو یہ تو حج تو اہم رکن ہے اسلام کا، تو اس لیے وہ وہاں عمارتیں وغیرہ نہیں بنائی جاتی. اب کچھ بنی ہے لیکن وہ شاید وہ حج کے ہی کام کے سلسلے میں بنائی ہوں گی. عام رہائش کے لیے تو اب تک میں نے سنا نہیں ہے کہ سارا سال جہاں رہائشیں ہوتی ہیں لوگوں کی، شہر میں جس طرح رہتے ہیں اس طرح عمارتیں بنی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی ترغیب پر آسٹریلیا کے مختلف شہروں میں جس میں سڈنی، میلبرن، ایڈیلیڈ، پرتھ، برسبن کے اندر اس شاکان رسول نے الحمدللہ ایک بار تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے. قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے. قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے. قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے. قرآن رہنما ہے. ماشاءاللہ یوم تلاوت قرآن کے حوالے سے تو ہمیں ریکارڈ ویڈیوز اور کارکردگی بھی انشاءاللہ آخر میں ہم بیان کریں گے، اور یہ جو ویڈیوز ہیں اس کے بھی انشاءاللہ الکریم مختلف اوقات میں ٹائمنگ پر انشاءاللہ ہم اور بھی مزید ویڈیوز دکھائیں گے انشاءاللہ الکریم. دھوم مچ گئی ہے، فیضان قرآن جاری ہے چاروں طرف، فیضان قرآن جاری رہے گا. اور ایک بڑی زبردست کارکردگی ہے انشاءاللہ، مدینہ ہوگا انشاءاللہ. میں بھول نہ جاؤں، مجھے بھی ایک اعلان کرنا ہے. جی مجھے 2-3 دفعہ یاد میں نے آپ کو بھی، میں بھول سکتا ہوں، میں ابھی بھی یاد کروں کہ بھول نہ جاؤں. میں میرے اعلان کا پتہ نہیں کرے نہیں باپا، اس یہ سمجھتے میرے اعلان میں کیا ہوگا، تب کوئی نیکی کی دعوت ہی ہوگی. مجھے آج تو 2-3 نے مجھے پوچھا، میں نے کہا ابھی انشاءاللہ ہم معلوم لے لیتے. اس لیے میں نے وہ اظہار کسی کو نہیں کیا، یعنی صرف مجھے اور نگران شورا کو پتہ ہے، تیسرے کو بتایا ہی نہیں. میں نے کہا اگر یہ باہر آ گیا تو پھر اتنا وہ تجسس نہیں رہے گا. میں شاید اس بار نے 2-4 ناظرین متوجہ ہو کر ہمارے مسئلے سنے. ان صاحبان کو بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا. انشاءاللہ الکریم. الحمدللہ رب العالمین. سیدی امیر السنت کے فرمان پر کثیر عاشقان رسول نے اس کی تلاوت کی اور سیدی امیر السنت کی دعاؤں کا حصہ پایا. قرآن پاک مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب ہے. دنیا بھر کے مسلمان مختلف طریقے سے قرآن پاک کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کس طرح قرآن پاک سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور ایک مسلمان کے لیے درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنا
कितना ज़रूरी है? अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। कुरान करीम की एक आयत जिससे नमाज का फर्ज अदा हो जाता है ना, तो एक आयत या बड़ी आयत का इतना हिस्सा कि जो नमाज में फर्ज अदा हो जाए, ये हिफ्ज होना, ज़बानी याद होना, ये फर्ज है। और सूरह फातिहा और इसी तरह की आयत या कोई सूरत जो मतलब 3 छोटी आयतों के बराबर हो, तो ये याद करना, ज़बानी याद होना, ये हर मुसलमान के लिए वाजिब है। और सारा कुरान करीम हिफ्ज होना, ये फर्ज किफ़ाया गालिबन है ना, तो सारा कुरान करीम हिफ्ज होना ये फर्ज किफ़ाया है। तो जो भी याद करेगा उसको फर्ज का सवाब मिलेगा। तो यूँ कुरान करीम की अहमियत हमारे सामने है कि नमाज कुरान के बगैर होती ही नहीं है ना, कुछ हिस्सा तो इसका नमाज में पढ़ना है ही फर्ज। और फिर ये कि कई ऐसे मौके हैं कि जिसमें कुरान करीम हम यानी हमारे यहाँ पढ़ा जाता है, सोते वक्त पढ़ते हैं और कभी ज़रूरतन पढ़ते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। तो आयतुल कुर्सी जो 5 नमाजों के बाद पढ़े तो वो जन्नत में जाने के लिए उसके लिए सिर्फ मौत रुकावट है, मरते ही जन्नत में। आयतुल कुर्सी ये भी कुरान है, कुरान का हिस्सा है, सूरह बकरा की आयत है ये। हमारे इसको आयतल कुर्सी बोलते हैं, सही तलफ़ुज़ आयतुल कुर्सी, या बाद हमजा पढ़ते आयतल कुर्सी। आयतल ये हमजा भी नहीं है, या है आयतुल कुर्सी। तो हर एक को सीखना चाहिए, सारा कुरान करीम अच्छी तरह पढ़ सके ऐसा होना चाहिए। नाजरा पढ़ लें, कुछ बड़ी बड़ी सूरतें या रुकू, कुछ ऐसी सूरतें याद कर लें, तो रकअतों में बदल बदल कर सूरतें पढ़ना जो है ये खुशू में इजाफे का बाइस बनता है। और ये ज़ाहिर है कि अब पढ़ा लिखा है, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली और कुरान करीम देखकर भी नहीं पढ़ सकता, तो अब इसको कैसे पढ़ा लिखा तस्लीम किया जाए? कह तो देते हैं इसको कि हाँ भाई पढ़ा लिखा है, लेकिन तस्लीम कैसे किया जाए? ये मुसलमान कहता अपने आप को, और मुसलमानों की किताब जो है ये पढ़ना इसको नहीं आती, देख कर भी नहीं पढ़ना आता, तो ये तो नसीब फूटे ना इसके। ये आपकी डिग्रियों के बारे में कब्र में कोई मतलब फायदे मनकुल नहीं है कि भाई ये डॉक्टर बनेगा तो जन्नत की खिड़की खुलेगी, इंजीनियर बनेगा तो जन्नती बिस्तर इसके लिए बिछाया जाएगा कब्र में, ऐसा कुछ नहीं है। इसके फवायद हैं भी, अगर 100% जायज़ तरीके पर कोई इस तरह की डिग्री हासिल करता है तो भी इसके फवायद ज़रा दुनिया की हद तक ही है। और कुरान करीम अगर हाफिज कुरान है तो ये तो मतलब अगर कुरान हिफ्ज करता है, इस पर अमल करता है, तो अपने माँ बाप की भी शफाअत करेगा और ना जाने कितनों को जन्नत में जाने का बाइस बनेगा। और कुरान तो नूर है, हमारे दिल का सुरूर है, आंखों का नूर है ना। तो ये तो कुरान है, तो ये तो हर एक को सीखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के बेशुमार मदारिसुल मदीना रेगुलर भी हैं जिसमें बच्चे हिफ्ज करते हैं, नाजरा करते हैं और लाख या लाखों हाफिज कुरान बनकर हमारे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह निकल भी गए और जगह जगह तरावी भी पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशुमार मदारिसुल मदीना हमारे यहाँ मौजूद। और फिर रात के मदारिसुल मदीना रात को उमूमन कहीं दिन को भी होते हैं, फजर के बाद कहीं होते हैं, कहीं जोर के बाद होते होंगे, तो इस तरह रात को ज़्यादा होते हैं कि काम धंधे से फारिग होकर आदमी पढ़ सके, तो मुख्तसर होते हैं। तो मदरसतुल मदीना बालिगान इसको बोलते हैं, बालिगान के लिए मदरसतुल मदीना। दिन के वक्त ईसाई बहनों के लिए मदरसतुल मदीना बालिगात
یہ بھی ہوتے ہیں, ریگولر مدرسے بھی ہوتے ہیں جو حفظ وغیرہ ناظرہ اور جس میں کروایا جاتا ہے. تو اس طرح قرآن کی تعلیم کے تعلق سے الحمدللہ دعوت اسلامی کی خدمات نمایاں ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور اب بھی ایک ناپاک واقعہ ہوا اور قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی, آتش زدگی, نظر آتش کیا گیا معاذ اللہ. تو آپ کے سامنے کہ دعوت اسلامی نے تلاوت میں لگا دیا قوم کو. دشمن کا تو منہ کالا ہی ہونا ہے, تھا بھی اور ہونا بھی ہے کہ مطلب یہ کیا ہو گیا, تو قرآن پڑھنے میں لگ گئے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا طریقہ آپ کے سامنے ہے. ابھی انشاءاللہ یہ اعلان بھی تو ہونا ہے نا, اس میں بھی دعوت اسلامی کا ایک طریقہ ہمارے سامنے آئے گا کہ ہم کس طرح, مطلب ہمارا انداز کیا ہے. احتجاج کا ہی بھی ایک انداز ہے. حافظ ملت مولانا عبدالعزیز صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہوئے, کثیر شاگرد انہوں نے چھوڑے. تو ان کے نزدیک یہ کہ ہر مخالفت کا جواب کام, کوئی مخالفت کرے تو دین کا کام بڑھا دو. آپ بھی مطلب اس کی ناک کٹ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. فیضان قرآن, فیضان قرآن, فیضان قرآن. میرا نازلہ قرآن ختم ہوا ہے, اس کا ثواب میں آپ کے والد کو پیش کرتا ہوں. تلاوت قرآن سے دل کو سکون ملتا ہے, تلاوت قرآن سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. آرام کرنے کا ارادہ فرماتا ہے, لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھنے سکتا ہے تو آرام کو روک دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. I love my grandpa. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. قرآن پاک پڑھنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. ہمیں ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. پیارے بابا جان, میں نے بھی یوم تلاوت قرآن پاک میں 15 سورتوں کی تلاوت کی ہے. الحمدللہ میں نے یوم تلاوت قرآن کے موقع پر ایک پارہ پڑھ لیا ہے. پیارے بابا جان, یوم تلاوت قرآن منایا جا رہا ہے. ہم تو چھوٹے بچے ہیں, ہم تو مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں, ہم بھی اپنی کارکردہ کی جمع کروا سکتے ہیں. ماشاء اللہ, پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو باعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ, دادا دادی, نانا نانی, بھائی بہنوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور یہ قاعدہ پڑھتے ہیں تو یہ کس طرح کارکردگی بھیجیں,
माशाअल्लाह मदनी कायदा पढ़ते हैं। तो वो इनकी कारकर्दगी थी ना, जुमेरात को पढ़ना नहीं था, सुनना था। तो छोटे बच्चे भी सुन तो सकते हैं ना। इज्तिमा के बाद एक पारा सुनाया गया, माशाअल्लाह मदनी चैनल पर भी एक पारा सुनाया गया हफ्तावार इज्तिमा में। कारी साहब पढ़ने वाले भी बड़े मुतासिर कर गए माशाअल्लाह, ये सोजो गुदास के साथ पढ़ रहे थे। मैं देखा इनके आंसू जारी हो गए थे पढ़ते पढ़ते। और ये हदीस पाक में है कि कुरान हुज़्न के साथ उतरा है, न गम के साथ उतरा है, और इसको गम के साथ पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक जुमला तो आपने सुना होगा कि बिल्ली शेर की खाला है जी, और एक जुमला और शायद आपने सुना हो कि जब शेर को छींक आई थी तो अल्लाह ने उस छींक से बिल्ली को पैदा किया। इसमें क्या हकीकत है ये तो हमारे शेख ही हमें बताएंगे। इसके साथ साथ एक और मुहावरा शायद आपने सुना हो कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज पे चली। अब ये 100 चूहे खाना, ये तो समझ में आ रहा है कि चूहे खाना बिल्ली की फितरत है, वो चूहे खा भी सकती है, 50 खाए, 100 खाए या 102 खाए। लेकिन ये 100 चूहे खाकर बिल्ली का हज पे जाना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये 100 चूहे ही क्यों खा रही है बिल्ली? 99 भी खा सकती है, 102 भी खा सकती है। तो शेख प्लीज बताइए कि ये 100 चूहे खाना और बिल्ली का फिर हज पे जाना क्या है हकीकत, क्या अफसाना? माशाअल्लाह, एक तरह की बिल्ली शेर की खाला है। तो इसकी लुगत में ये है कि बिल्ली और शेर के दरमियान बाज बातों में यकसानियत, मिलते जुलते अंदाज है इनके पाई जाने की वजह से बिल्ली को शेर की खाला कहते हैं। वो बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली, तो वो अब फिर ये इन्होंने तफसील बताया कि 100 खाए, 50 खाए, 102 खाए, ये 100 खाकर ही हज पे क्यों जाए? तो ये 100 खाए या 101 खाए या लाख खाए, 1000 खाए, बिल्ली हज पर नहीं जा सकती। ये बता दूं आपको, आप ट्राई कर लें, बिल्ली को ले जाए हज पर, आपको एयरपोर्ट पे समझा देंगे कि बिल्ली हज करती है कि नहीं करती है। खैर वो असल लुगत में इस तरह का वाकया था कि कोई बहुत बुरी औरत थी, गंदी औरत। तो ये मतलब इसका जरिया आमदनी जो भी था वो यही था। फिर जब ये बुढ़ी हो गई, अब कारोबार ठप हो गया, इसका अट्रैक्शन नहीं रहा इसमें। तो अब इसने मतलब सोचा कि अब मैंने गुनाह भी बहुत किए, अब क्यों ना मैं हज कर लूं, गुनाह मेरे माफ हो जाए। तो वो मतलब हज पर वो चली। तो इस पर किसी ने कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हाँ, वो 100 नहीं बल्कि 900 था, उसमें वो उस लुगत में 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो यूं ये मतलब एक मुहावरा बन गया। वरना बजाते खुद ये 4 टांग वाली जो बिल्ली जो है शेर की खाला, ये हज पर नहीं जाती, ना इस पर हज फर्ज होता है, मुकल्लफ ही नहीं, जानवर है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या सैयदी, इस पर यह भी रहनुमाई फरमाएं कि अगर कोई शख्स इस तरह हज पे जाता है और उसका माजी, उसका साबिक पहली साबिका ज़िंदगी कोई अच्छी नहीं गुजरी और तौबा ताइब होकर वो हज करता है, और उस पर भी इस तरह के मुहावरे उमूमन कसे जाते हैं, बोले जाते हैं, तो इस हवाले से भी आप रहनुमाई फरमाएं। हाँ, ज़ाहिर है कि वो जो मतलब काम धंधे सही नहीं होते, लोगों के पैसे खा गया था या कुछ ऐसे काले धंधे किए तरह हज पे जाता है, इस पर भी लोग बोलते होंगे कि बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली।
تو یہ اس کے لیے دل آزاری ہے اور یہ ایک اچھا جملہ نہیں ہے. اللہ پاک غفور الرحیم ہے کہ کچھ بھی یہ اللہ کا نام لے رہا ہے اور اللہ پاک کی خوشی کے لیے، خوش کرنے کے لیے یہ حج کو جا رہا ہے کہ عبادت کے لیے جا رہا ہے. بلکہ اس کا چلنا پھرنا بھی جس طرف حج کے لیے چل پھر رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، تیاریاں اگر سب عبادت ہو رہی ہے اس کی، تو اس پر یہ طنز کرنا، مذاق اڑانا، یہ اس کے لیے دل آزار اور ایسا کرنے والا ہے گناہ گار. تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کو پتہ چلا ہے، دل دکھا، تو اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی، توبہ بھی کرنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور شیر کے چھینک سے تو بلی نہیں پیدا ہوئی، یہ اس میں کشتی نوح میں اس کو چھینک آئی تھی، شیر کو ہی آئی تھی شاید. یار شیر کو ہی آئی تھی نا. ہاں کشتی نوح میں جو بھی جانور تھے ان کے جوڑے لیے گئے تھے. تو شیر اور شیرنی کا بھی جوڑا تھا. تو اس میں وہ شیر کو جب چھینک آئی تو اس کی چھینک سے بلی نکل پڑی. تو یہ ہمارا ہے واقعہ ہے. ہاں تاریخ، سیر کی تاریخ کی کتابوں میں، یا مطلب ہاں تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے تو یہ حدیث پاک ہے، اگرچہ کہ سندن ضعیف ہے، لیکن اس میں باقاعدہ حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ جب کشتی نوح کے اندر چوہوں کی شکایت کی گئی تو اس وقت اللہ پاک نے، یعنی پہلے تو شیر کا خوف پیدا ہوا تو اس کے اوپر بخار طاری کر دیا گیا، پھر اس کے بعد چوہوں کی جب شکایت ہوئی تو پھر اس کو چھینک آئی تو اس سے بلی پیدا ہوئی. لوگ خوف زدہ ہوئے اس سے. جی یعنی جب چوہے زیادہ ہو گئے تو اس وقت پھر شیر کو چھینک مسلط کی گئی. اچھا چوہوں کی وجہ سے. جی تو پھر اس سے بلی پیدا ہوئی. یہ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حدیث پاک ہے. جی الحمدللہ. حدیث پاک میں کہ کشتی نوح میں شیر جو تھا تو وہاں مطلب چوہے زیادہ ہو گئے، چوہوں کا جوڑا بھی ساتھ ہوگا نا، ہر جانور کا تھا نا خشکی کا، تو وہ مطلب چوہے بڑھ گئے. تو اب یہ کہ شیر کو اللہ کی قدرت سے بخار آیا اور اس کو چھینک آئی اور اس کے چھینک سے پھر بلی نکلی تاکہ چوہے کھا لے. اللہ کی شان ہے. اور یہ بخار جو ہے نا شیر کو اب بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا بدن گرم ہوتا ہے، شیر کا اس کو بخار چڑھا رہتا ہے. یہ بھی پڑھا ہے میں نے، اب حدیث پاک میں ہے یا نہیں ہے، پڑھا ہے. حیات الحیوان میں مل سکتا ہے. بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ شیر کو اپنے ساتھ لے جانا مشکل ہو گیا، آخر اسے بخار چڑھ آیا، تب اسے بخار کو شیر کو وہ کشتی میں سوار کر لیا حضرت نوح علیہ السلام نے. ابن ابی حاتم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے جب تمام مویشی اپنی کشتی میں سوار کر لیے تو لوگوں نے کہا شیر کی موجودگی میں یہ مویشی کیسے آرام سے رہ سکیں گے، چوپائے گائے بکرے وغیرہ کیسے رہیں گے، ان سکون نہیں ملے گا نا شیر کے ہوتے ہوئے، خوف زدہ ہوں گے. بس اللہ پاک نے اسے بخار ڈال دیا، شیر کو بخار آ گیا. اس سے پہلے زمین پر یہ بیماری بخار کی بیماری نہ تھی. پھر لوگوں نے چوہے کی شکایت کی، یہ ہمارا کھانا اور دیگر چیزیں خراب کر رہے ہیں. تو اللہ پاک کے حکم سے شیر کی چھینک میں سے ایک بلی نکل پڑی جس سے چوہے دبک کر کونے کھدرے میں بیٹھ رہے. حوالہ تفسیر ابن جریر الطبری روایت نمبر 18154. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بقرعید کو قرآن کریم کی سخت بے حرمتی کی گئی اور اس کو معاذ اللہ آگ لگا دی گئی. ساری دنیا میں مطلب اس پر احتجاج ہوئے اور جاری ہے
गालिबन अब भी मतलब है कि लोग अपने अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। ये बड़ा शर्मनाक, दर्दनाक, कर्बनाक और गमनाक वाक़या हुआ। ज़रा मुसलमान का दिल तो चलेगा कि ये अल्लाह पाक की किताब है, हमारा एक एक हर्फ पर इस कुरान पर ईमान है। कुरान करीम के एक हर्फ का भी इनकार करना और ईमान ना रखना ये कुफ्र है। तो ये पूरे पूरे कुरान पर हमारा ईमान है, हमारी मुक़द्दस किताब है। तो इस पर ज़ाहिर के मुसलमानों को जितना सदमा हो वो कम है। तो हमने मतलब अपना कुछ अरसे पहले भी एक शरारती खाके के ताल्लुक से हमने फैज़ान जमाल मुस्तफ़ा मसाजिद की तामीर का ऐलान किया था और बनी भी, काफ़ी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बार ये ज़हन बनाया कि कुरान करीम के 30 पारों की निस्बत से दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में कम अज़ कम 30 मस्जिदें फैज़ान कुरान नाम की बनाई जाए। इंशाअल्लाह करीम दावत इस्लामी कम अज़ कम 30 मस्जिदें बनाम फैज़ान कुरान दुनिया भर में बनाएगी इंशाअल्लाह करीम। और मेरी इस दरख्वास्त की लाज रखते हुए मुखय्यर हजरात अगर सुन रहे हैं, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, मोहब्बत कुरान में आगे आएँ और ऐलानात भेजें कि इंशाअल्लाह मैं मस्जिद बनाऊंगा, मैं अम्मी के इसाले सवाब के लिए, अब्बू के इसाले सवाब के लिए, प्यारे आका के इसाले सवाब के लिए, अपने पीर के इसाले सवाब के लिए, और जिसका नाम रखेंगे फैज़ान कुरान। ये यादगार हो जाएगी कि तुम जितना भी दबाओगे इतना ये उभरेंगे। हर मुखालफत का जवाब दीनी काम अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिम्मत कीजिए। मस्जिद मजलिस खुद्दामुल मसाजिद हमारी बनी हुई है, इनको भी पता नहीं था कि मैंने क्या ऐलान करना है। अब अपने पैगाम भेजें कि 30 बनानी है या कुरान की सूरतें 114 हैं, 114 की तरफ आपका रुझान है, या 6666 आयतें हैं इनकी तरफ रुख कर रहे हैं, या रुकू 540 है कुरान के, तो किस तरफ आपका रुख है? ये मेरी तरफ से 30 की दरखास्त है, कम अज कम 30। सैयद लुकमान शाह साहब लाइन पर मैदान में आ गए बापू जी, आ गए बापू, आ गए जी बापू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 540 बाबा आप हुकुम फरमाने इंशाअल्लाह। हर रुकू के निस्बत से एक मस्जिद फैज़ान कुरान इंशाअल्लाह दावत इस्लामी की मजलिस खुद्दामुल मसाजिद दुनिया भर में बनाम फैज़ान कुरान 540 मस्जिदें बनाएगी। ये कुरान करीम में 540 रुकू हैं इंशाअल्लाह। ये बनाएगी आशिकाने कुरान के ताउन से। सर अपनी जेब से तो हम नहीं बना सकते ये, तो आशिकाने कुरान अब मैदान में आए और पैगामात भेजें कि हम बनाएंगे। हम कुरान करीम के चाहने वाले हैं, हम कुरान करीम के आशिक हैं, हम कुरान से मोहब्बत करते हैं और इंशाअल्लाह दुनिया भर में मस्जिदें बनाएंगे भी और इनको आबाद भी करेंगे इंशाअल्लाह। फैज़ान कुरान, फैज़ान कुरान, फैज़ान फैज़ान कुरान, फैज़ान कुरान जारी रहेगा, फैज़ान कुरान जारी कुरान इंशाअल्लाह। बच्चा बच्चा जारी रहेगा, जारी रहेगा। बच्चा बच्चा नारे लगा रहा है फैज़ान कुरान इंशाअल्लाह करीम। फैज़ान कुरान जारी रहेगा, फैज़ान कुरान जारी रहेगा, फैज़ान कुरान जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा।
جی حاجی فاروق موجود ہیں گھریلو صدقہ باکس آج سبحان ماشاءاللہ کثیر عاشقان رسول جو ہے وہ فیضان مدینہ حاضر ہوئے 3 دن ماشاءاللہ الکریم مرحبا مرحبا. میں تو سمجھا حاجی فاروق مسجد فیضان قرآن کا اعلان کر رہے ہیں. صحیح جی سمجھا تھا. جی یہی ہے یہی ہے نا. تو جی الحمدللہ ڈاکٹر رفیق صاحب انہوں نے ایک مسجد کی ترکیب بنائی ہے اور اس پیر یا بدھ کو اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے فیضان قرآن کے نام سے. سبحان اللہ. یہ ہوا بارش کا پہلا قطرہ. نگران شورا کا میسیج اس سے پہلے آ چکا تھا. اچھا 6 مساجد ساؤتھ افریقہ سے، 3 مساجد ملاوی سے، اور انشاءاللہ بلکہ ساؤتھ افریقہ سے 12 ہو گئی، یو کے سے 3، تھائی لینڈ ملاوی سے 3. الحمدللہ. یہ میرے پاس بھی میسج آیا ہے الحمدللہ. یو کے والے خالد بھائی فرما رہے ہیں 30 مساجد یو کے میں فیضان قرآن کے نام سے. سبحان اللہ. میرا پہلا اعلان تو انہوں نے قبول کر لیا یو کے والوں نے. کیا بات ہے. بنگلہ دیش سے بھی آیا کہ بنگلہ دیش میں بھی انشاءاللہ فیضان قرآن مساجد بنیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. یورپ سے بھی آیا ہے کہ انشاءاللہ یورپ میں بھی فیضان قرآن مساجد بنیں گی انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ مختلف مخیر سے آپ نے جیسے فرمایا تو 1,14,000 کی بھی ایک اسلامیہ نے نیت پیش کی ہے کہ انشاءاللہ فیضان قرآن مسجد کے لیے پیش کریں گے، رقم پیش کریں گے. جی سبحان اللہ الحمدللہ. کیونکہ کئی جگہوں پر بابا یہ کہ ہمیں پلاٹ ہیں مسجد بن جائے گی یا پھر پوری مسجد کے لیے وہ ترکیب بنائے، تو خدام المساجد جو ہے ہماری ان سے بھی رابطہ کریں. نیو سوسائٹی کے جو ہمارے پاکستان کے نگران ہیں غلام الیاس بھائی، ان کا بھی پیغام آیا کہ انشاءاللہ الکریم ہم نیو سوسائٹیز میں بھی فیضان قرآن کے نام سے جو ہے وہ مسجد بنائیں گے انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں حدیث پاک میں کہ جو مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اچھا اب یہ کہ پوری مسجد بنائیے، پھر شرح اس کی مفتی احمد یار خان صاحب نے اس طرح لکھی ہے کہ یہ فضیلت پوری مسجد بنائے یا اس میں حصہ لے، یہ دونوں کے لیے فضیلت ہے. اور ثواب ہوگا بقدر اخلاص. جس کا خلوص زیادہ ہوگا اسی قدر اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو اگر مسجد پوری نہیں بنا سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ حصہ لے لیں، چاہے 1 روپیہ ڈال دیں. ایک بات ہے، ہو سکتا ہے 1 روپیہ آپ کا 1 کروڑ روپے سے بڑھ جائے، ایسا خلوص والا روپیہ ہو. تو اس لیے مطلب سب کو اب مل جل کر کوششیں کرنی ہے. ہر گلی میں ہر محلے میں کاش ایک مسجد فیضان قرآن جگمگا رہی ہو. کیا بات ہے. کیا اب یار خواب ہی دیکھ سکتا ہوں میں، تعبیر تو اب دیکھو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور آپ نے جس طرح ابھی تلاوت قرآن کا جو ابھی سلسلہ کیا اور اسلامی بھائیوں نے اسلامی بہنوں نے جس انداز سے اس کو لیا، تو ایک ایسا خوبصورت مناظر تھے. یعنی پورا جمعے کا دن جو ہے نا امیر حسن صاحب سے کہ وہ قرآن کی باتیں ہو رہی تھی، اور مطلب ماشاءاللہ مدارس، جامعات، دکانیں، مارکیٹیں، فیکٹریاں، اور مطلب ایک عجیب ماشاءاللہ کیفیت تھی. الحمدللہ. یعنی یوں ایک تحریک چلی کہ گھر میں جتنے بھی قرآن کے سیٹ ہیں نا، ہم ہر قرآن کو کھول کے اس دن پڑھیں گے. باقاعدہ مسجدوں میں ترکیب بنائی گئی کہ جتنے قرآن پاک رکھے مسجدوں میں سب کھولے گئے اور پڑھے گئے، اور ماشاءاللہ کافی الحمدللہ اس کی برکتیں پائی ہیں. رکن شورا قاری ایاز بھائی کا ہے کہ میں اس وقت اندرون سندھ حالہ میں ہوں اور ایک شخصیت مسجد فیضان قرآن کے لیے ابھی پلاٹ دے رہے ہیں. نیت کر لی انہوں نے ماشاءاللہ. اور سکھر میں بھی ایک فیضان قرآن مسجد بنائیں گے، اور انشاءاللہ الکریم ٹنڈو آدم میں بھی فیضان قرآن مسجد بنائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سویڈن والے کہہ رہے ہیں ہم بھی فیضان قرآن مسجد بنائیں گے. الحمدللہ. عاشقان قرآن کہاں نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. یا اللہ پاک جو کوئی فیضان قرآن مسجد بنائے یا اس میں حصہ لے، مولا کریم اس کو جنت میں اپنے حبیب کے پڑوس میں عالی شان مکان عطا فرما. آمین بجائے خاتم النبیین
सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर अहले सुन्नत जो फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वाले पूरी दुनिया में आशिकान रसूल अमीर अहले सुन्नत के फरमान पर किस तरह का अपना इजहार करते हैं। यौम तिलावत कुरान की आइए आपको कारकर्दगी दिखाते हैं। यौम तिलावत कुरान में एक पारा पढ़ने वाले और पढ़ने वालियाँ मुल्क और बैरून मुल्क टोटल तादाद 9,63,943। हफ्तावार इज्तिमा में एक पारा सुनने वाले इस्लामी भाई 1,29,275 1,29,275। तो तकरीबन ये 11 लाख के आसपास अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद हमें मिली है। और इसके अलावा भी कसीर जो है ना वो है तरकीब, क्योंकि इस्लामी बहनों के जो इज्तिमात है वो बुध को होते हैं। तो जिस तरह आपने फरमाया, तो अब ये मज़ीद भी है कि अगर मज़ीद इस तहरीक को आगे चलाया जाए और मसाजिद में जैसे जुमा की नमाज के बाद 15 मिनट का एक सिलसिला बना, तो इसका भी काफ़ी मसाजिद में एक अच्छा रिस्पांस मिला कि बहुत सारे आशिकान रसूल ने बाकायदा इसका अहतमाम किया और मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा के बाद एक अच्छी रौनक का सिलसिला हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मस्जिद फैज़ान क़ुरान की जिन जिन आशिकान रसूल ने नियत की है, तो उनसे मैं अर्ज़ करूँगा कि अपने अपने निगरानों से, डिस्ट्रिक्ट निगरान, तहसील निगरान, टाउन निगरान, डिवीज़न निगरान, सूबाई निगरान, ओवरसीज़ में जो आशिकान रसूल हैं वो वहाँ मुल्क के निगरान या मुल्क की मुशावरतों से मशवरा कर लें और एक टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम भी बना लीजिए कि इतने अरसे के अंदर अंदर हमने बनानी है। इंशाअल्लाह हमारी खुद्दामुल मसाजिद मौजूद है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, न्यू सोसाइटी का शोबा मौजूद है और ये स्क्रीन पर नंबर्स भी चल रहे हैं, खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिस, ये व्हाट्सअप नंबर है। तो अपनी नीयतों का इजहार कर दीजिए। अगर आप प्लॉट देना चाहते हैं तो प्लॉट दीजिए, और अगर आप बनवाना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के पास ऐसे प्लॉट मौजूद हैं कि जिन पर मसाजिद बनानी है। तो जैसा कि अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया और हमारी मजलिस खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिस ने नियत भी की कि इंशाअल्लाह 540 मसाजिद बनाएंगे। तो इसका हम टाइम फ्रेम तय करके जल्द इसके लिए कोशिश शुरू कर देंगे और जल्द अज जल्द ये मसाजिद बनाकर इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में खुशखबरियाँ पहुँचाएँगे। माशाअल्लाह। मैं भी ये अर्ज करना चाहता था कि टाइम मतलब फ्रेम बना ली जाए, तो इससे क्या आपको भी फायदा होगा कि इतने अरसे में मुझे बनानी है, वरना वो फिर ऐसा ना हो कि भूल जाए कि क्या बोला था। हर काम में मतलब एक टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल के साथ चलना चाहिए। रुकन शोर हाजी वकारुल मदीना की तरफ से 12 मस्जिद इस्लामाबाद, 12 रावलपिंडी डिवीज़न, 12 कश्मीर, माशाअल्लाह, कुल 30+6। पुर्तगाल में भी एक, स्पेन में भी एक और ढेरकी में भी एक। माशाअल्लाह चाहिए माशाअल्लाह एक एक मस्जिद की। माशाअल्लाह। मैं अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि रमज़ान की आमद से पहले पहले अगर कोशिश करें कि रमज़ान की आमद से पहले पहले ये मस्जिद फैज़ान कुरान बन जाए और इसमें नमाज का आगाज़ हो जाए, फिर तरावियाँ भी हों और फिर आशिकान रसूल इसमें एतकाफ़ की सआदत भी पाएँ। क्या बात है कि रमज़ान माह नुज़ूल कुरान भी तो है। सुभान अल्लाह। और कुरान तो खुसूसियत के साथ रमज़ान में पढ़ा जाता है, तो सारा साल नहीं खोलते कुरान करीम, रमज़ान शरीफ में खोल के बैठे होते हैं। तो बड़ी तरकीब मदीना मदीना हो जाएगी कि रमज़ान शरीफ की चांद रात उसका इफ्तिताह हो जाए फैज़ान कुरान मस्जिद का, और पहली तरावी से स्टार्ट हो जाए। अगर जल्दी हो जाए तो भी ठीक है, शाबान में हो जाए कि सवाब जल्दी शुरू हो जाएगा। रुकन शोरा हाजी शाहिद 12 मसाजिद फैसलाबाद शहर में एक मस्जिद का इफ्तिताह कल होगा। शोबा ताजरान के तहत जो है वो पाकपतन शरीफ, चिचा वतनी और कमीर शरीफ, इनमें भी फैज़ान कुरान मसाजिद बनाएंगे। माशाअल्लाह। मुझे मेरे माँ बाप याद आ रहे, काश को ऐसी फैज़ान कुरान मस्जिद बना दे। नियत मेरे माँ बाप के सारे सवाब के लिए कर दे। हाजी याफूर भाई का भी ऐलान आया है कि लाहौर डिवीज़न से इंशाअल्लाह 500 मस्जिदें जो लाहौर डिवीज़न में इंशाअल्लाह एक साल में बनाएंगे इंशाअल्लाह करीम। 12 माह में 12 मस्जिदें गुजरांवाला में।
सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाहुल करीम। हाजी अजहर रुकन शुरा। तो 540 से बढ़ जाएंगी यार। यूएसए में 4 मस्जिदें, रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब। 6236 दायित्व भी तो है ना। आज जितना शहद डालेंगे मीठा होगा। ये अपना ऐलान 540 का उसी पे डन है। वैसे जिस तरह नीयतें आ रही हैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है, रुकन शुरा कारी सलीम साहब की तरफ से भी आया है कि न्यू सोसाइटीज़ मुल्तान की तरफ से 12 मसाजिद। शेख इस्लामी भाई ने नियत की है कि आपके दादा दादी ने अमीर सुन्नत ने आपके वालिदैन के इसाले सवाब के लिए इंशाल्लाह वो बनाएंगे। इंशाल्लाह। इस्लामी भाई है कोई? जी। कब तक बना लेंगे इसका? इसी साल माह रमज़ान तक। और कहाँ बनाएंगे? छांगा मांगा में। छांगा मांगा। सुभान अल्लाह। मैं अपने कराची में होती तो मैं शायद जियारत तो कर लेता उस मस्जिद की। सुभान अल्लाह। चलो अल्लाह करे छांगा मांगा भी जा सकते हैं क्या? इंशाल्लाह। चिटागांग शहर के निगरान ने कहा है कि इंशाअल्लाहुल करीम 5 मसाजिद फैज़ान कुरान। और रुकन शुरा हाजी अजहर का मैसेज आया है कि अमीर सुन्नत के वालिदैन के इसाले सवाब के लिए 2 मस्जिदें, एक मस्जिद जो है वो बहनों के इसाले सवाब के लिए यानी मेरी खुशियों के, और एक मस्जिद वो उम्मे उसैद के इसाले सवाब के लिए। माशाअल्लाह। बलूचिस्तान से भी पैगाम आ गया हाजी इम्तियाज़ का कि बलूचिस्तान के 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मस्जिद फैज़ान कुरान बनाई जाएगी इंशाअल्लाह। बार्सिलोना स्पेन से भी पैगाम आया कि इंशाअल्लाह बार्सिलोना स्पेन यूरोप में भी फैज़ान कुरान के नाम से मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह। आपके वालिदैन के इसाले सवाब के लिए जो मस्जिद बनाई जा रही है, तो एक इस्लामी ने 26 लाख रुपए पेश किए हैं, माशाल्लाह भेज भी देंगे वो। 26 लाख भेज देंगे वो एक इस्लामी। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक इस्लामी ने नियत। अच्छा, अगर उन्होंने एक मस्जिद के लिए दिया तो उसे एक ही बनानी होगी? कुल इख्तियार थे भी उनसे। हाँ वो। अच्छा, एक इस्लामी ने नियत की इंशाअल्लाहुल करीम कराची में आपके वालिदैन के इसाले सवाब के लिए फैज़ान कुरान। पाने घर वट्टे हुए तो इन शांति पूछा दो। तो कराची शहर भी बहुत बड़ा है। चलो कहाँ बनेगी? आज यमीन है नारी गंजा केड़ा और इंशाअल्लाह करीम आएंगे नाम दी ने। मरहबा मरहबा। सैयद फुदैल शाह साहब यूके की तरफ से पैगाम कि 2023 में ही 26 मसाजिद इंशाअल्लाह फैज़ान कुरान के नाम से बनेगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ओलगवानी साउथ अफ्रीका में एक मस्जिद इंशाअल्लाहुल करीम 3 से 6 माह में कंप्लीट हो जाएगी इंशाअल्लाह। और भी बात इस्लामी भाई के मैसेजेस आ रहे हैं। माशाअल्लाह। फैज़ाने कुरान, फैज़ाने कुरान जारी रहेगा, फैज़ाने कुरान जारी रहेगा, जारी रहेगा, सारी रहेगा, जारी रहेगा, सारी रहेगा, फैज़ाने कुरान जारी रहेगा, इंशाअल्लाह जारी रहेगा, जारी रहेगा, सारी रहेगा, फैज़ाने कुरान जारी रहेगा। आपने 26 लाख की नियत की, उन्होंने दुआ के लिए भी अर्ज की। 540 जो आपने फिगर दिया, तो मुझे शोभा खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिस से 540 डन यूं जवाब आया कि आपने फरमाया 540। अब तो माशाअल्लाह सारा हिम्मत आई जाएगी ना, चारों तरफ से पैगामात आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये है दावत इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और सैयद साजिद शाह साहब का है मैसेज, क्या जामियतुल मदीना फैज़ान कुरान नहीं बना सकते हैं? आई मिके वो डिनर ना याकुरो भी नहीं थी यार, हुकूमत अमली है के करते ही रहे माशाअल्लाह।
سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ یا رب العالمین اللہ اللہ صلی علی طہ الامین اللہ اللہ فی کل وقت وحین اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 املأ قلبی بالیقین اللہ اللہ ثبتنی علی هذا الدین اللہ اللہ واغفر لی والمسلمین اللہ اللہ۔ ماشاء اللہ انشاءاللہ الکریم سب تفصیل سادوں کی انشاءاللہ الکریم سب تفصیل سادوں کی یوسی گناور میں انشاءاللہ مرشد کے فرمان پر جامعہ مسجد فیضان قرآن انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ رحمان سیالکوٹ سٹی سے عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک نے چاہا تو اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے فیضان قرآن کے نام سے مسجد بناؤں گا انشاءاللہ۔ آیت یا سنت سکھانے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، معاف فرما میری خطا ہر الہی، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، معاف فرما میری خطا ہر الہی، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، معاف فرما میری خطا ہر الہی۔ سبحان ماشاء ایک سوال ہے حضور ہمارے، ایک سوال ہے کہ سنا ہے کہ جس کے پاس 100 بکریاں موجود ہوں تو اس کا مال کم نہیں ہوگا، اس کے رزق میں برکت رہے گی، تو اس بارے میں کیا حقیقت ہے؟ یہ جواب ارشاد فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یہ ایک ویسے روایت تو ہے اس طرح کی، برکت کا اس میں تذکرہ نہیں ہے. لقیت بن صبورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بنی منتفق کا نمائندہ تھا، یا کہ میں اس وفد میں شامل تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرما نہیں تھے، بلکہ گھر پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے لیے خزیرہ، ایک قسم کی ڈش ہے، وہ بنانے کا حکم دیا. وہ ہمارے لیے تیار کر دیا گیا اور ہمارے لیے ایک بڑی پلیٹ میں لایا گیا. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یعنی پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے کچھ کھایا؟ ہم نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت لقیت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک چرواہا بکریاں لے کر باڑے کی طرف چلا. اس کے بعد ایک بکری کا بچہ تھا جو چلا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چرواہے کیا پیدا ہوا ہے، یعنی نر ہے یا مادہ؟ اس نے کہا مادہ، بکرا نہیں بلکہ بکری پیدا ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بدلے میں ہمارے لیے ایک بکری ذبح کر کے لا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اس کو ہم نے محض تمہارے لیے ذبح کیا، بلکہ بات یہ کہ ہمارے پاس 100 بکریاں ہیں جسے ہم بڑھانا نہیں چاہتے، اس لیے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے بدلے ایک بکری ذبح کر دیتے ہیں. اچھا، یہ مزید بھی آگے پھر اور حدیث شریف میں اور معاملات کا بیان ہے. تو یوں 100 بکریوں کا اس میں تذکرہ تو ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے سنن ابی داود جلد اول پیج نمبر 135 حدیث نمبر 142. اس حدیث پاک کی شرح میں جو شرح سنن ابی داود لابن رسلان سنن نبی داؤد ابن رسلان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لنا غنم 100، یعنی ہمارے پاس 100 بکریاں ہیں کی وضاحت میں فرمایا کہ اس میں بکریوں کو جمع کرنا، ان کو پالنا اور ان سے برکت حاصل کرنے کا جواز ہے. شرع میں مطلب ان سے برکت حاصل کرنے کا جواز ہے. اب پھر برکت کے بھی مختلف معنی ہوتے ہیں، تو اضافہ ہو جاتا ہے چیز میں، یہ بھی برکت کہلاتی ہے. تو اب یہاں حدیث پاک میں کیا مراد ہے یہ وضاحت اس میں نہیں ہے. تو یہ 100 بکریوں کا تذکرہ ہے، کھلے لفظوں میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اس میں برکت بھی ہے 100 کیا عدد پورا کرنے میں. تو پچھلے ہفتے یہ سوال آیا تھا، اس وقت جواب نہیں تھا، بعد میں جواب، تو یہ روایت ملی، مفتی صاحب نے مجھے بھیجی تھی، تو اس لیے اب یہ بیان کر دی گئی آج. تو پچھلا جو مدنی گلدستہ بنے وہ اس میں اس کو ایڈجسٹ کر لینا چاہیے، تو اس میں حسن بڑھ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انشاءاللہ اب اسلام قبول کریں گے، اب اللہ پر ایمان لے آئیں گے، اور اللہ ایک ہے اور وہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، ان پر ایمان لے آئیں گے. اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ مسلمان کے لیے اس نے جنت تیار کی ہے. انشاءاللہ دنیا میں بھی بھلائی ملے گی، اور اللہ نے چاہا تو مرنے کے بعد ہمیں جنت ملے گی.
جو کہ ایک بہترین ٹھکانہ ہے اور اس میں آسانی آسانی ہے، انعام ہی انعام ہے، راحت ہی راحت ہے. تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں جو غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، پلیز کم اینڈ ایکسیپٹ اسلام. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر. سگے اتار عبدالحبیب اتاری کی جانب سے امیر اہل سنت اور مدنی چینل کے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہر کو نگران شورا کے ساتھ ملاوی کے شہر بلنٹائر سے اوٹا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، چھوٹا سا ولیج ہے، وہاں کا سفر ہوا. کئی گاڑیوں میں مشتمل ہمارا یہ مدنی قافلہ تقریباً 2.5 گھنٹے کا سفر کر کے کچے راستوں سے ہوتا ہوا اس گاؤں میں پہنچا. وہاں بڑا ہی روح پرور منظر تھا کہ ماشاءاللہ یہاں کے اسلامی بھائیوں کی کوششوں سے، چونکہ ملاوی میں ہزاروں کے قریب لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، مگر یہاں سینکڑوں اسلامی بھائیوں کا جو ہمارے نئے مسلم تھے ان کا ایک اجتماع تھا. بڑی تعداد میں نیو مسلم اسلامی بھائی تھے، مگر کچھ افراد ایسے بھی تھے جو نان مسلم تھے، جس میں نگران شورا نے بھی بیان کیا، قبلہ مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب نے بھی بیان کیا اور ان کی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا جاتا رہا. اجتماع کے اختتام پر نگران شورا نے اور مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب نے بالخصوص اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا، اور الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ کم و بیش 50 لوگوں نے کلمہ پڑھا. نگران شورا نے انہیں کلمہ پڑھایا اور پھر ماشاءاللہ یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. ایک عجب روح پرور منظر تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. الحمدللہ افریقہ کے اس خطے میں ہزاروں لوگ اب تک مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پلاننگ جاری ہے کہ جو نئے ہونے والے مسلمان ہیں ان کی تربیت کا اہتمام کس طرح کیا جائے. کچھ شعبے تو اس میں اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب کی ہی کتاب ویلکم ٹو اسلام بھی مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے، اور مزید ان کے کورسز ڈیزائن ہو رہے ہیں. اور دنیا بھر کے ان تمام لوگوں کے لیے ہمارا اعلان ہے کہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں اور جیسے ہی ہمارے کوئی اسلامی بھائی ذمہ دار انہیں مسلمان کریں، تو فیضان آن لائن اکیڈمی جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے اس نے یہ اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے کہ نیو مسلم کے لیے بیسکس آف اسلام کورس ہم ٹوٹلی فری کرواتے ہیں. تو آپ کہیں بھی دنیا میں ہیں اور اگر کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے تو اس کو اس کی دعوت دے سکتے ہیں. QuranTeacher.net یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، اور اس ویب سائٹ کے ذریعے فیضان آن لائن اکیڈمی سے رابطہ کر کے وہ اپنا کورس شروع کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اور الحمدللہ یقین جانیے یہ منظر دیکھ کر آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ کیفیت تھی کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا ہے. شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ امیر اہل سنت. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جو بھی نئے مسلمان ہوئے ہیں میری طرف سے سب کو مبارکباد. اللہ پاک ان سب کو بھی استقامت نصیب فرمائے. اب تک جو دعوت اسلامی کے ذریعے مسلمان ہوئے ان کو بھی استقامت دے. جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ پاک سبھی کو ایمان پر استقامت دے. ہم سبھی کو اللہ پاک ان کے صدقے میں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اور ایمان ہی پر محبوب کے قدموں میں، محبوب کے جلووں میں کلمہ پڑھتے ہوئے خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ان اسلامی بھائیوں کی کاوشوں کے ذریعے یہ مسلمان ہوئے. ان سب کو بھی اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک عیسائی بھائی کا پیغام ہے کہ 5 لاکھ روپے فیضان قرآن مسجد کی خدمت کی نیت میری طرف سے. یوکے میں کسی ذمہ دار سے رابطہ کر کے یہ رقم ان کو دے دی جائے گی انشاءاللہ الکریم. مرحبا. ماشاءاللہ آپ کے والدین کے لیے لطیف آباد میں بھی ایک مسجد بنانے کے حوالے سے اسلام میں نے، اور اسی ہفتے میں ہی وہ کام بھی ماشاءاللہ شروع کرے گے. ماشاءاللہ اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک مسلمان کی دل جوئی ظاہر بہت بڑا ثواب ہے، تو میری دل جوئی انہوں نے کی. اللہ پاک ان کو، اب میں ہی اپنے ماں باپ کی اولاد میں سے ایک ہی رہ گیا ہوں، ورنہ میرے بھائی بہن ہوتے وہ بھی خوش ہو جاتے. کوئی زندہ نہیں ہے. ویسے خدام المساجد نے اسی وقت غالباً 5 مسجدوں کا شاید میسج بھیجا تھا حاجی مدنی رضا نے کہ 5 مسجدیں ڈن ہو گئی ہیں امیر علیہ سنت کے. الحمدللہ
पापा के वालिदैन के। छांगा मांगा में पहला बारिश का कतरा, इस हवाले से अभी हर जगह कराची में तो इंशाअल्लाह अल्लाह करे मौका मिले मैं ज़ियारत कर सकूं। उन्होंने राब्ता कर लिया है रुकन शुरा से, एक उन इस्लामी भाई ने कि कहाँ बनानी वो इंशाअल्लाह और करीब हो जाएगी। इंशाअल्लाह मेरे लिए मेरे घर के पास, वो तो मैंने ऐसे ही खुश तबई में बोला घर के पास थोड़ी बन सकती है। मेरा घर तो मतलब जो यहाँ इस इलाके में तो बहुत महंगा इलाका है, तो प्लाट भी नहीं मिलेंगे यहाँ, मस्जिद के प्लाट मुश्किल है, कंजस्टेड इलाका, आपके सामने पोजीशन, मगर ये कि थोड़ा दूर हो सकता है कोई अच्छा सा प्लाट मिल जाए। लेकिन अब मेरा ही बस वही सिक्योरिटी इशू ऐसा है कि मैं मजबूरी है मेरी, कैद में रहता हूँ एक तरह से, वरना मैं तो दुनिया भर में सारा चलता फिरता नजर आऊं, क्या करूं। अब एज भी इतनी हो गई और कमजोरी कि दुनिया के दीगर ममालिक में अगरचे इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर भी जाना आना मेरे लिए लोगों का हुजूम, पब्लिक का मुलाकात के लिए खिंचमतानी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रब से राजी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे। आमीन। अब मेरा बेटा है ना, ये इंशाअल्लाह जा रहा है मतलब मुख्तलिफ मुल्कों में, और मेरे हजारों बेटे हैं मदनी बेटे, वो भी माशाअल्लाह जगह जगह सुन्नतों की धूम मचा रहे हैं, नेकी की दावत आम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। सुबहानक ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i wa rabbil arshil azim la ilaha illallahu al halimul karim subhanallahi rabbis samawati as-sab'i wa rabbil arshil azim لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت وبي أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हाँ वो कुछ पहले अर्ज करूं। जी जी जी। अल्लाह पाक के प्यारे पर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान के बाद मुहर्रम का रोजा अफजल है, और फर्ज के बाद अफजल नमाज सलातुल लैल, और फर्ज के बाद अफजल नमाज सलातुल लैल यानी रात के नवाफिल है। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
फरमान रहमत निशान है। मुहर्रम के हर दिन का रोजा एक महीने के रोजों के बराबर है। मुहर्रम शरीफ की तशरीफ आवरी होने वाली है और मंगल को 29 जुल्हज है। तो इंशाअल्लाह करीम 29 जुल्हज मंगल से मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब चांद का तो हो सकता है बुध को हो, ज्यादातर इम्कान बुध को है, लेकिन हम इंशाअल्लाह मंगल को ही मदनी मुज़ाकरे शुरू कर देंगे और यूं उम्मीद है कि हमको 12 मदनी मुज़ाकरे कंटिन्यू मिलेंगे इंशाअल्लाह, और इसमें खुसूसी मदनी मुज़ाकरे भी अल्लाह ने चाहा तो होते रहेंगे इंशाअल्लाह। सहरी का इंतजाम भी होगा और आशिकाने कुरान रोजे भी रखेंगे इंशाअल्लाह। तो अब यह कि माह मुहर्रम शरीफ का आपने सुना कि रमज़ान के बाद मुहर्रम का रोज़ा अफजल है, फिर फजीलत है। फिर नफल रोज़ों में याद रमज़ान भी होती है। तो रोज़े जिनसे बंद पड़े वो पूरे मुहर्रम में कम से कम 10 रोज़े तो रख लें। तो जो 10 रोज़े रखे तो उसको कैटेगरी मिलेगी मुमताज़, यानी कि बेस्ट। और जो पूरे महीने में मुहर्रम शरीफ के पूरे महीने में 5 रोजे रखे तो उसको हम उस कैटेगरी में रखेंगे यानी कि बेहतर, बेटर। और जो 2 रखे उसको गुड, यानी कि मुनासिब, अच्छा। तो यूं 3 कैटेगरी रखी है, 10, 5 और 2। 2 वाले तो मतलब बिल्कुल आसानी है कि हमारे यहाँ इन मानों का आसानी है कि माहौल बना हुआ है 9 और 10 मुहर्रम के रोजे का, और इसके अल्हम्दुलिल्लाह अपने फजाइल हैं। तो जरूर मतलब ये कि कम से कम 2 रोजे की तो तरकीब कर ही लें, नहीं बल्कि 10 की करें ना, है ना। जितना शहद डालें उतना मीठा होगा, 10 से ज्यादा हो जाए तो और भी अच्छा है। तो 10 या इससे ज्यादा वाले जो हैं ये मतलब 10 की कैटेगरी में आएंगे और ये अपने जिम्मेदारों को अपनी नीयतें लिखवानी शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह हम चांद रात से इसकी कारकर्दगी बयान करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह करीम। डेली कारकर्दगी दी जाएगी कि इतनी नीयतें हुई, ईसाई भाई भी, ईसाई बहनें भी, तमाम आशिकान सहाबा वाले बैत जो है वो हिम्मत करें, नियत करें, नियतें भिजवाएं। तो इंशाअल्लाह ये तहरीक भी रोज़ों की जारी रहेगी इंशाअल्लाह। फैजान रोज़ा मुहर्रम जारी रहेगा इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या अल्लाह पाक जो मुहर्रम शरीफ में कम से कम 10 रोजे या 5 रोजे या कम से कम 2 रोजे ही रख ले, मौला करीम इसे फैजाने साहबा अहले बैत से माला माल फरमा। और अल्लाह पाक शुहदाए करबला के सदके इन्हें जन्नतुल फिरदौस में नाना हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। आमीन बिजाय खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह ताला क़यामत तक अजर बढ़ाता रहेगा। एक हदीस शरीफ में है, जिस शख्स ने किताबुल्लाह की एक आयत या इल्म का एक बाब सिखाया, अल्लाह अज़्ज़ वजल ता क़यामत उसका अजर बढ़ाता रहेगा। इलाही खूब दे दे शौक कुरआन की तिलावत का, इलाही खूब दे दे शौक कुरआन की तिलावत का, शरफ दे गुंबदे खजरा के साए में शहादत का, शरफ दे गुंबदे खजरा के साए में शहादत का, इलाही खूब दे दे शौक
شہادت کا شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا۔ ہر ہفتے ہی ہمیں ایک رسالہ مطالعہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، تو پچھلے ہفتے کون سا رسالہ تھا، آئیے اس کے حوالے سے کارکردگی سنتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ہفتے کون سا رسالہ ہمیں مطالعہ کے لیے عطا کیا گیا ہے تو اس کے حوالے سے دعائے اتار سنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں۔ دعائے اتار۔ مسواک سے محبت۔ ایک بار حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی، لہذا ایک دینار یعنی ایک سونے کے سکے میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ فیضان ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ پڑھ یا سن لے، اسے دنیا کی محبت سے بچا، اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عنایت فرما۔ اللہم آمین۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے عاشق درود و سلام کا مقام، 4000 احادیث میں سے صرف ایک، وفات شریف کے وقت بھی سنت پر عمل، شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند فرامین اور بہت کچھ، اردو زبان میں 20 صفحات پر مشتمل۔ یہ رسالہ 28 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، بنگلہ، سندھی، ہندی، پشتو، رومن اردو اور فرینچ شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں بھی فری ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ یاد مکہ و مدینہ پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جسے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی۔ رسالہ یاد مکہ و مدینہ، پاکستان اسلامی بھائی 20,52,536 20,52,536 پاکستان اسلامی بہنیں 7,02,006 7,02,006 اوورسیز اسلامی بھائی 35,789 35,789 اوورسیز اسلامی بہنیں 1,32,957 1,32,957 مجموعی مطالعہ کارکردگی 29,23,288 29,23,288 یاد مکہ و مدینہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی۔ 8 جولائی 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، تابوت سکینہ میں کن کی تصویریں تھیں؟ جواب، انبیاء کرام علیہم السلام کی۔ سوال نمبر 2، جہنم پر نگران فرشتے کا نام بتائیے۔ جواب، حضرت مالک علیہ السلام۔ سوال نمبر 3، عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج کب سے ہوا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت گلزار ملتان، بنت راشد اتاریہ میرپور خاص، احمد رضا پنو عاقل، محمد وقاص احمد ڈیرہ غازی خان، بنت ظفر اقبال اتاریہ سیالکوٹ، محمد بلال یوسف فیروز پور، علی محمد اتاری لاڑکانہ۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام محمد بلال یوسف فیروز پور، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ پچھلے دنوں 24 ذی الحج شریف امیر اہل سنت کی بڑی ہمشیرہ کے ایصال ثواب کے لیے برسی کا اہتمام کیا گیا تھا، تو اس کے حوالے سے بھی ایصال ثواب کی کارکردگی ہمارے پاس موجود ہے، تو انشاءاللہ ابھی وہ تھوڑی دیر میں ہم چلاتے ہیں۔ ناظرین سے جو آج کے سوالات ہیں وہ ناظرین نوٹ کر لیں، جن کے جوابات منگل مدنی مذاکرے کے شروع ہونے تک آپ SMS کے ذریعے ہمیں دے سکتے ہیں۔ SMS نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ سوال نمبر 1، قرآن پاک کی کتنی آیتوں کا حفظ ہونا فرض ہے؟ سوال نمبر 2، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اسے کیا فضیلت ملے گی؟ سوال نمبر 3، بلی کس کی چھینک سے پیدا ہوئی؟ تو ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125554 پر SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ آئیے امیر اہل سنت کی بڑی ہمشیرہ کے ایصال ثواب کا جو اہتمام کیا گیا برسی کے موقع پر، اس کی کارکردگی دیکھتے ہیں۔
میرے اہل سنت کی بڑی بہن کے لیے ایصال ثواب عالمی مجلس مشاورت کی اسلامی بہنوں کی طرف سے ایصال ثواب کے تحائف پڑھے گئے اوراد کی تعداد قرآن کریم 117 117 مختلف پارے 1706 1706 درود پاک 41,97,370 41,97,370 کلمہ طیبہ 3,77,631 3,77,631 آیت کریمہ 1,78,171 1,78,171 سورہ یاسین 3,604 3,604 سورہ مزمل 2092 2092 سورہ ملک 2,563 2,563 سورہ فاتحہ 14,325 14,325 سورہ اخلاص 27,241 27,241 یا سلامو 1,64,891 1,64,891 نوافل 530 530 ہفتہ وار اجتماع کا ثواب 12,568 12,568 عمر بھر کی نیکیاں 315 315 سبحان اللہ 45,354 45,354 استغفار 1,52,546 1,52,546 ذکر و اذکار 28,100 28,100 مختلف اوراد 1,33,915 1,33,915 امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ملک کیا. بہت بہت شکریہ جنہوں نے میری بڑی بہن کے ایصال ثواب کے لیے نیکیاں دی. اللہ قبول فرمائے اور پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری نیکیاں ایصال ثواب کی جاتی ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری بڑی بہن مرحومہ کو یہ ثواب ایصال ہو پہنچے اور ساری امت کو یہ ثواب پہنچے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں